الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قربان جاؤں، حضور علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت، حضور جان جانا، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربان جو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں، حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ بیان فرماتے ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ قربان جاؤں، یہی وجہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَا، پیارے محبوب تیرے سونے مکھڑے دی قسم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے سونے محبوب آپ کے پیارے چہرے کی قسم، جب میرے مصطفیٰ کی زلفوں کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، پیارے محبوب آپ کی زلف عنبری کی قسم، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب مصطفیٰ کی زلف عنبری بکھر کے چہرے پہ آتی ہے، رب دیکھ کے قسم اٹھاتا ہے، رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا، پیارے محبوب تیری سونی زلف دی قسم، پیارے محبوب آپ کی زلف عنبری کی قسم، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے مصطفیٰ کے دانت مبارک کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قربان جو میرے مصطفیٰ کے سینے مبارک کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور دوسرے مقام پہ جب قربان جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، قربان جو میرے مصطفیٰ کی ایک ایک اداؤں کو رب قرآن میں بیان فرماتا ہے، جو میرے مصطفیٰ پہ جادو ٹونا کیا جاتا ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، قربان جو میرے مصطفیٰ کی عطا کی بات آتی ہے، جب قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، قربان جو میرے مصطفیٰ کی عطا کی بات آئی، رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے مصطفیٰ کی رضا کی بات آئی، رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے مصطفیٰ کی رحمت کی بات آئی، جب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بات آئی، جب قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات آئی، رب قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث مبارک بھی ہے، حضور فرماتے ہیں آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارک میں یہ لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسلمہ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام ظاہری حیات مبارک میں تھے، اس نے ایک خط لکھا، ایک تحریر لکھی، حضور علیہ السلام کے پاس بھیجوائی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں اس علاقے کا نبی بن جاتا ہوں، آپ اس علاقے کے نبی بن جائیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو جوابی تحریر لکھی۔ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید،
حضرت حبیب بن زید، حضور علیہ السلام نے حضرت حبیب بن زید کو بلایا اور فرمایا اے حبیب بن زید یہ خط لیجئے، یہ تحریر لیجئے اور یہ لے جائیے مسلمہ کو دیجئے۔ حضرت حبیب بن زید نے وہ جوابی تحریر لی، وہ خط لیا اور مسلمہ کے دربار میں پہنچے۔ جب مسلمہ کے دربار میں پہنچے، مسلمہ نے سپاہی کو بلایا اور کہا اسے اونچی آواز میں پڑھا جائے۔ وہ خط اونچی آواز میں پڑھا گیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے مسلمہ تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو نبی نہیں ہے۔ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب اونچی آواز میں یہ پڑھا گیا نا تو مسلمہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ میرے دربار میں میرے سپاہیوں کے سامنے میری اتنی زیادہ بےزتی کی جا رہی ہے، مجھے جھوٹا کہا جا رہا ہے، مجھے کذاب کہا جا رہا ہے۔ جب اسے بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے حضرت حبیب بن زید کو بلایا، کہا اے حبیب بن زید اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب بن زید کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید خاموش رہے۔ قربان جو اس نے دوسری مرتبہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب بن زید کیا گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا اے حبیب بن زید اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر مسلمہ نے پوچھا اے حبیب بن زید اتشہد ان محمد رسول اللہ، اے حبیب بن زید کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں نعم نعم، بے شک میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ جب یہ کہا نا مسلمہ کو اور زیادہ غصہ آیا، بہت زیادہ جلال آیا، کہا میرے دربار میں کھڑا ہو کے مجھے ایسے کہتا ہے، میرے دربار میں کھڑا ہو کے۔ مسلمہ نے کہا اے حبیب بن زید مان جاؤ میں نبی ہوں، کہا نہیں مانتا، کہا نہیں مانتے، کہا نہیں مانتا۔ تو مسلمہ نے کیا کیا؟ حضرت حبیب بن زید کے ساتھ حضرت حبیب بن زید کا، ناظرین حضرت حبیب بن زید کا انگوٹھا کاٹا، انگوٹھا کاٹ کے پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ قربان جو حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں لا لا لا، میں گواہی نہیں دیتا بلکہ میرا دل گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو رسول نہیں ہو سکتا۔ مسلمہ کو اور غصہ آیا، اس نے کہا نہیں مانتا، کہا نہیں مانتا۔ مسلمہ نے 4 انگلیاں کاٹی، آدھا ہاتھ کاٹا، پورا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کے بعد ناظرین یہ آدھا بازو کاٹا، پورا بازو کاٹا، صحابی رسول کا پورا بازو کٹ گیا۔ جب بازو کٹ گیا خون کے فوارے جاری ہیں۔ پھر پوچھا اے حبیب بن زید اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ قربان جو فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں میں گواہی نہیں دیتا بلکہ میرا دل گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ قربان جو اتنا ظلم و ستم کیا گیا، پھر بھی دیکھیے صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا۔ قربان جو مسلمان نے کہا نہیں مانتا، حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں نہیں مانتا کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں۔ مسلمان نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کاٹا، 4 انگلیاں کاٹی، آدھا ہاتھ، پورا ہاتھ، آدھا بازو کاٹا، پورا بازو کاٹا، ایک ایک اعضاء کاٹتا تھا اور پوچھتا تھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید فرماتے تھے لا لا، بلکہ نہیں میرا دل گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ ناظرین صحابی رسول حضرت حبیب بن زید کے دونوں بازو کٹ گئے، دونوں بازو کٹ گئے، خون کے فوارے جاری ہیں۔ پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا اب گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ قربان جو عشق کا مزاج ایسا ہے، مصطفیٰ سے عشق ہو گیا تھا۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں لا لا، نہیں بلکہ میرا دل گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں۔ قربان جو حضرت حبیب بن زید کا عشق مصطفیٰ دیکھے، مسلمان کو اور غصہ آیا۔ مسلمان نے دائیں پاؤں کا انگوٹھا کاٹا، 4 انگلیاں کاٹی، آدھا پاؤں، پورا پاؤں کاٹا، آدھی ٹانگ کاٹ دی، صحابی رسول کی پوری ٹانگ کاٹ دی۔ اب صحابی رسول کے دونوں بازو نہیں ہیں، حضرت حبیب بن زید کی ٹانگ نہیں ہے۔ پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب بن زید کیا اب گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں بلکہ میرا دل گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نے کہا اچھا ابھی بھی نہیں مانتا،
مانتا؟ کہا نہیں مانتا۔ مسلمہ نے دوسری پاؤں کا انگوٹھا کاٹا، 4 انگلیاں کاٹی، آدھا پاؤں ایک ایک اعضاء کاٹتا تھا۔ ناظرین ایک ہی بار اگر کسی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ بہت آسان ہے، اس طرح تکلیف دینا یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کے لیے سہنے کے لیے۔ آدھا پاؤں کاٹا، پورا پاؤں، آدھی ٹانگ، پوری ٹانگ کاٹ دی۔ اب صحابی رسول کے دونوں بازو نہیں ہیں، صحابی رسول کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ پھر پوچھا مسلمان نے، اے حبیب بن زید اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اب گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں میں گواہی نہیں دیتا، بلکہ اب بھی میرا دل گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوہی جان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی، زلف دے پیچ کمن دی اندر جدو پھس جاوے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں ویکھ کے ڈرنا کی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، اوے سمرا دین اسلام ایمان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ حضرت حبیب بن زید کے دونوں بازو کٹ گئی، دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ مسلمہ پھر پوچھتا ہے گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرماتے ہیں نہیں، میرا دل اب بھی گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ ناظرین اس سے جو اگلی بات ہے نا وہ اکثر مجھے بھی رلا دیتی ہے، رلا دیتی ہے۔ مسلمہ نے کہا ابھی بھی نہیں مانتا، کہا نہیں مانتا۔ مسلمہ نے کہا آگ کا چیخا لگا، آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، جب آگ جلائی گئی مسلمان نے کہا حبیب بن زید کو آگ میں ڈالو۔ حبیب بن زید کا وہ جسم بازو نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ مسلمان نے چھڑی اٹھائی، اب آگ کے اندر صحابی رسول موجود ہیں، صحابی رسول کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، ختم نبوت پہ پہرا دیکھیے۔ کہا میرے کان وہ بات سنتے ہیں جو میرے نبی کی عزت کی ہے، جو میرے نبی کی ختم نبوت کی ہے، وہ میرے کان وہ بات سنتے ہی نہیں جو میرے نبی کے خلاف ہو۔ اب صحابی رسول کا جسم آگ کے اندر موجود ہے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ مسلمان نے چھڑی اٹھائی، چھڑی اٹھا کے سر پہ مارتا ہے اور پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب بن زید کیا اب گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ قربان جو آگ کے اندر سے آواز آتی ہے لا، نہیں میں گواہی نہیں دیتا بلکہ میرا دل گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول تو صرف محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں پیر فرید کی زبانی، جرا عشق فرید استاد تھیا، جرا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ قربان جو گویا آگ کے اندر بھی مدینہ الرسول کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ قربان جو صحابی رسول حضرت حبیب بن زید آگ کے اندر جل گئے، آگ کے اندر جل گئے۔ ناظرین اب میں یہاں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی ایک اہم نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید کہہ سکتے تھے کہ ابھی میں مان جاتا ہوں، کمپرومائز کر لیتا ہوں، مدینہ میں جا کے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا وہاں جا کے کہہ دوں گا یا رسول اللہ مجھے جان بچانی تھی اس لیے میں مان گیا، لیکن آپ نے ہمیں ایک سبق دے دیا 1400 سال بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کی دنیا کے لیے سبق دے دیا کہ ختم نبوت پہ جو پہرا ہے یہ ضروری ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی جان دے دی لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت حبیب بن زید آگ کے اندر اسی طرح سے آپ انتقال فرما گئے۔ قربان جو مسلمان نے کیا کیا، مسلمان نے وہ راکھ جو تھی حضرت حبیب بن زید کی اس کو لپیٹا، لپیٹ کے واپس بھیجا، کپڑے کے اندر واپس بھیجا۔ اگلی جو بات ہے یہ اس سے بھی بڑی رلا دینے والی ہے۔ وہ آگ، وہ راکھ آپ کی والدہ حضرت سیدہ بی بی ام عمارہ کے سامنے رکھی گئی، سامنے رکھی گئی اور بتایا گیا اے بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا بیٹا ہے،
حبیب بن زید مسلمہ حضور نے بھیجا تھا مسلمہ کے دربار میں. مسلمہ نے اس طرح سے ہاتھ کاٹے, اس طرح سے بازو کاٹے, اس طرح سے اس پہ ظلم و ستم کیا, پھر اس کو جلایا, یہ اس کی راکھ ہے. میں قربان جاؤں اس حضرت سیدہ بی بی ام عمارہ کے. مسلمانوں کی عورتیں کیسی ہیں, دیکھیے ایک مسلمان عورت کو دیکھیے کہ حضور کے ساتھ عشق کیسا ہے, میرے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کیسی ہے. قربان جو حضرت سیدہ بی بی ام عمارہ فرماتی ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے, فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو جنم اس لیے دیا تھا کہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے. میں نے اپنے بیٹے کو پیدا اس لیے کیا تھا, میں نے اپنے بیٹے کو دودھ اس لیے پلایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرے, میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دے. اور میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں ہمیں دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیں. آج بھی مائیں ہماری وہ لال جنم دیتی ہیں جو اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دے سکتے ہیں. اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, if the world want peace, اگر دنیا امن چاہتی ہے, they should respect our holy prophet peace be upon him, انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی عزت کرنی چاہیے. otherwise no guarantee of peace, ورنہ امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن ہو پھر ہمارے نبی کی عزت کیجئے, ورنہ امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. because we are not slaves of anyone, ہم کسی کے غلام نہیں. we are slaves of Muhammad peace be upon him, ہم صرف محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم صرف محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے, اور ہم سب کو اسی طرح سے ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کا, صحابہ کرام کا, اہل بیت عظام کا اور اولیاء کرام کا عشق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.